24واں پارہ ہے سورۃ المؤمن، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے پکارو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق ہے۔ اگر بندہ ان کو پکارے تو یہ بندے کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدے سے انسان سے کوئی نقصان ہٹا سکتے ہیں، نہ انسان کی پکار کو سننے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت کے سامنے بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر کرتے رہتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، میرے سامنے آ کر دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو عبادت کرتے ہوئے اس پر گویا کہ ذلت محسوس کرتا ہے اور یہ بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ دعا مانگنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے سامنے دعا مانگنے سے شرم محسوس کرتے ہیں اور یہ صرف دل کے اندر تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ہو تو ان کا انجام جہنم ہی ہے۔ اب یہاں دعا اور عبادت کو جمع کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ دعا بھی عبادت ہے، لیکن دعا کو خاص طور پر ذکر کیا عبادات میں سے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، انسان اللہ کے سامنے بندگی اور عاجزی کا جو مظاہرہ کرتا ہے اس میں سب سے بڑھ کر چیز وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگنا ہے۔ گویا کہ یہ دعا عبادات کا مغز ہی ہے۔ اس لیے بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا انسان دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، اور اس کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے دیں گے، لیکن لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عاجز ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ جل شان کے خزانوں پہ یقین نہیں ہے۔ حالانکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اللہ روکنے پر آ جائے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو خزانے اللہ کے پاس ہے، بندہ کو چاہیے کہ اللہ ہی سے مانگے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو اس حال میں وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ جل شانہ کے ہاں دعاؤں کے قبول ہونے پر یقین رکھنے والے ہوں۔ بندہ کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر بندہ اللہ جل شانہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بہتر چیز وہ عافیت ہے، اللہ سے عافیت والی زندگی مانگ لو۔ بندہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن بدن میں بیماری لگی ہوئی ہے، کیا کرے گا پیسے کے ساتھ؟ صحت ہی نہیں ہے بندے کے پاس۔ بندے کے پاس ساز و سامان، اسباب راحت کے سارے موجود ہے، لیکن دشمن سر پہ مسلط ہے، اپنے خاندان میں، اپنے محلے کے اندر، یا اپنے ہی
کسی تعلق والے کے ساتھ دشمنی ہو گئی، ہر وقت جان کے خطرے میں پڑا ہو، کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا تم اللہ سے عافیت مانگ لیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے پر دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو اللہ نے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ بندہ سمجھ جائے اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ بندہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیے ہیں۔ اب ہم بندہ دنیا کے اندر سوچے ہم 24 گھنٹے میں اللہ سے کتنا مانگتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تم مانگو اللہ جل شانہ سے تو کیا مانگو، اللہ نے ہمیں ایک بہترین دعا اور جس کا مانگنا واجب ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستے پر چلا دے۔ بعض چیزیں دنیا کی جتنی ضروریات ہیں وہ اللہ سے مانگنا اب یہ مسنون ہے۔ ہر چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا وہ بھی اللہ سے مانگو، بس کبھی غیر کی طرف آنکھ نہ اٹھے، اللہ ہی سے مانگو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ اس کا مانگنا حرام ہوتا ہے، جیسے اس طرح کی چیزیں مانگنا جس کے اندر شر ہے، اللہ معاف کرے، اور جو مجھے توفیق دے دے اللہ میں فلاں کو قتل کر لوں، مجھے توفیق دے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ نہیں، جس کی وجہ سے رشتہ کٹ جائے، ایسی چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کو لازم کر، وہ چیزیں اللہ سے مانگنا ممنوع ہے، ممنوع ہے۔ پھر دعا کے آداب ہے، اللہ کے سامنے عاجزی، فرمایا دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جب بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے شروع اور آخر میں اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف کا اہتمام، اور دعا کے اختتام پر بھی درود شریف کا اہتمام۔ اس لیے دعا کا طریقہ ہے بندہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا بیان کر لے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود ہو، اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کر لے۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ اس کے شر سے بندہ اللہ کی پناہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ اللہ میں آپ سے عفو مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اللہ میں فقر اور محتاجگی سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی، اللہ میں کفر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے دونوں قسم کی چیزیں تو اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگ لیا کرو، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ لبیک کہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں میری کوئی دعا قبول نہیں، اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن جب بندہ جنت کے اندر جائے گا اور یہ اپنے دنیا کے اعمال کو سجے گا اور وہاں پر نعمتوں کو دیکھے گا، یہ سمجھے گا کہ میں نے دنیا کے اتنا بڑا عمل تو نہیں کیا لیکن مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا گیا، یہ کیسے مجھے مل گیا؟ اللہ فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر تو رو رو کے مانگتا رہتا تھا، صبح شام مانگتا رہتا تھا، لیکن وہ دعائیں تمہاری دنیا کے اندر تمہیں وہ چیزیں نہیں دی گئی، وہ تمہاری آخرت کا یہ ذخیرہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت بندہ کہے کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ آج تو دنیا شکوے کرتا رہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میرے دعا مجھے قبول نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ بعض اوقات انسان جو اللہ سے مانگتا ہے انسان کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے، اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ چیز انسان نہیں سمجھتا انسان کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا، اللہ اس کے بدلے میں ایک اور چیز عطا فرماتے ہیں، یا اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس سے آفت اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے میں اللہ سے یہ مانگتا رہتا ہوں مجھے ملتا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کبھی اللہ وہ چیز عطا فرماتے ہیں اگر انسان کے حق میں اگر وہ بہتر نہ ہو، اللہ اس کے بدلے میں ایک اور چیز عطا فرماتے ہیں، یا کسی شر کو اور آفت اور مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قضاء کو ٹالنے والی اور کوئی چیز نہیں سوائے دعا کے۔ اس لیے فرمایا تم خوشی کے ایام میں، راحت کے ایام میں اللہ سے مانگتے رہا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو، تو تمہاری پر جب مصیبت آئے گی تم اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ آج اللہ معاف کر لے ہم لگے رہتے کاروبار میں، ہم لگے رہتے اپنے جاب میں، ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب ختم ہو گیا، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔
تو فرمایا راحت کے ایام میں تم اللہ کو یاد رکھو، پریشانی کے ایام میں اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اگر بندہ اللہ کے سامنے بڑائی کا مظاہرہ کر، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں، جو بندہ اللہ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسی متکبرین کو چونٹیوں کی شکل میں ذلیل بنا کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ بندہ کیوں اللہ سے مانگے؟ کیونکہ اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو بنانے والا ہے، اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، اور رات کو کیسے بنا؟ لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، والنہار مبصرا، دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے دن رات کو بنایا، دن میں انسان کے لیے محنت کو لازم کیا، انسان اس میں بھاگے دوڑے محنت کرے، اس مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، حلال روزی اپنانے کے لیے اور کمانے کے لیے بندہ کوشش کر لے۔ لیکن دن کو انسان جب یہ کماتا رہتا ہے، تھکتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اس لیے رات اللہ نے باعث آرام بنا کے اور دن کو باعث کمائی بنا کے، روشن بنا کے اللہ جل شان نے انسان کے لیے اس نظام کو چلایا۔ اس لیے رات کو بنانے والا اللہ اور دن کو بنانے والا اللہ، اور رات اور دن کو لانے والا اللہ ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں تو بندہ عبادت بھی کس کی کرے؟ اللہ ہی کی کرے۔ مانگے تو اللہ ہی سے مانگے۔ جس طرح رات کو پیدا کرنے میں اور رات کو لانے میں، اور دن کو پیدا کرنے میں اور دن کو لانے میں، اور دن اور رات کے نظام کو چلانے، کبھی بڑھانے کبھی گھٹانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ تو اللہ ہی جل شان فضل کرنے والے انسانوں پر۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، انسان اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آرام کا موقع مل جائے۔ اگر اللہ یہ نظام نہ چلاتا تو پھر تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، پھر کسی کو آرام کا پتہ ہی نہیں چلتا کون کس وقت آرام کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ چاہیے تو یہ تھا یہ دن رات کے نظام میں غور اور فکر کرتے ہوئے، انسان شکر بجا لاتے ہوئے، اللہ کو مان کر اللہ ہی کی طرزی زندگی، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ لیکن انسان، اللہ فرماتے اکثر لوگ یہ ناشکر ہے، شکر ادا نہیں کرتے، شکر بجا نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بقیہ ساری مخلوق ہے، اللہ ہی خالق، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَجْحَدُونَ، یقیناً پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے سامنے واویلا کرنا، فریاد کرنا، اپنی منتیں رکھنا، اپنی سماجتیں رکھنا، اور اس سے اپنی ضروریات کو مانگنا طلب کرنا اور اس سے امیدیں لگا لینا۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ کرتے جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے آیات پر یقین ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ کے غیر کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹہرنے کی جگہ بنا دی۔ زمین اللہ نے ٹہرنے کی جگہ، انسان کے لیے تمام ضروریات کی سہولت وہ زمین پہ میسر کی اللہ نے۔ انسان جتنی بھی ترقی کرے، چاند پر پہنچ جائے، سیاروں پہ پہنچ جائے، جہاں کہیں جائے گا وہ عارضی وقت گزار سکتا ہے، لیکن مستقل وقت وہاں نہیں گزار سکتا، کیونکہ اللہ نے مستقل انسان کے ضروریات اور اسباب کو زمین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمین سے اپنے لیے نظام اٹھا کے وہاں پر لے کر چلا جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن مستقل قیام گاہ یہ اللہ نے زمین کو بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو اللہ نے ایک چھت بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں اللہ نے شکل دی اور بہترین شکل دی، اللہ نے انسان کو صورتیں بنا کے دے دی، اور سب سے بہترین صورت اللہ نے اس کائنات کے نظام میں انسان کو دی ہے۔ اللہ نے قسمیں کہی، والتین والزیتون وطور سینین،
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کائنات کے نظام میں سب سے پیاری مخلوق جو شکل و صورت کے اعتبار سے، سانچے کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو دی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وہی اللہ تمہیں روزی دیتا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ دنیا کے جاندار لیکن جو کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، انسان کو اللہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور پاکیزہ حلال چیزیں اللہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ ساری ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ذالکم اللہ ربکم، جو تمہیں روزی دیتا ہے، بھوک مٹانے والا اللہ، پیاس بجھانے والا اللہ، سلانے والا اللہ، اٹھانے والا اللہ، اب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ ہی بابرکت ہے، برکت دینے والے، رب العالمین وہ تمام مخلوقات کو آدم سے وجود میں لا کے کمال تک پہنچانے والا ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہی ہے تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ، اسی کو پکارتے رہو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرا دے، بس ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کا مالک اللہ ہے، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تیرے رب نے، تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقین اللہ فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح پھرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنا دی، ٹھہرنے کی جگہ بنا دی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورتیں دی، شکلیں دی، بس بہترین صورت تمہیں دے دی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں روزی دی پاکیزہ حلال چیزوں میں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یقیناً یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکت والا ہے اللہ جو کہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے جو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔